بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ ہی عرصے پرانی بات ہے، ہماری زندگی بہت ہی زیادہ خوشحال گزر رہی تھی، یعنی ہماری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ ہم لوگ اپنے گھر میں انتہائی طور پہ پرسکون ریلیکس ہو کر زندگی گزار رہے تھے۔ گھر میں محبت ہی محبت تھی، ہم لوگ آپس میں بہت ہی زیادہ محبت اور اتفاق کے ساتھ رہ رہے تھے۔ ہمارے درمیان تو بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ تھی، ایک دوسروں کی باتوں کو تو ہم نظر انداز کر دیا کرتے تھے، بڑی بڑی باتیں بھی بہت چھوٹی چھوٹی رکھتی تھیں۔ ہنسی خوشی زندگی ہم اپنی گزار رہے تھے اپنے ہی گھر میں۔ بچے بھی بہت خوش تھے اور ہم لوگ بھی بہت خوش تھے اور ہماری پوری فیملی بہت خوش تھی۔ پھر اچانک سے کچھ ایسا ہوا کہ ہماری زندگی میں ایک طوفان آ گیا اور ہماری زندگی مکمل طور پہ بدل گئی۔ محبت کی جگہ نفرت نے لے لی۔ ایک وقت وہ تھا کہ ایک دوسرے کی بڑی بڑی باتیں بھی انتہائی آسانی کے ساتھ مکمل طور پہ پرسکون رہتے ہوئے ہم نظر انداز کر دیا کرتے تھے، اور اب یہ وقت آیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی لڑائی جھگڑے عروج پر چلے جاتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اب سب کچھ پہلے جیسا کیسا ہوگا اور کب ہوگا اور کس طریقے سے ہوگا۔ کیا اب سب کچھ پہلی کی طرح ہو پائے گا؟ کیا دوبارہ سے ہمارے گھر میں محبتیں آ پائیں گی؟ کیا ہم محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہ پائیں گے ہنسی خوشی؟ جی بالکل، پریشان نہ ہوں، اب اللہ پاک کے حکم سے سب اچھا اور ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میرے اس چینل سے بہت کچھ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ مختلف ٹاپکس پر ویڈیوز بھی آئیں گی، آپ بہت کچھ جان پائیں گے اور ساتھ ساتھ اپنے مسائل کے حل بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف اسپریچول سبجیکٹس، مختلف اسپریچول ایکسرسائزز یعنی روحانی مشقیں۔ اس کے علاوہ بہت کچھ آپ کو میرے اس چینل پر ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک کے حکم سے آپ کی زندگی بھی اب خوشگوار ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سحر تفریق۔ یہ سحر تفریق کیا ہے؟ سحر تفریق اس جادو کو کہتے ہیں جو جادو دو افراد میں جو بہت زیادہ محبت اور اتفاق کے ساتھ رہتے ہیں، ان میں نفرت پیدا کرنے کے لیے، یا دو افراد میں جدائی یا عداوت پیدا کرنے کے لیے، یا دو افراد سے زیادہ لوگوں میں عداوت اور نفرت کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ جادو سحر ایک انتہائی خطرناک قسم کا ہوتا ہے۔ اگر یہ شوہر اور بیوی کے درمیان، ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان اگر کر دیا جائے تو دونوں میں رنجشیں اور نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ اس کا اثر پوری فیملی پر پڑتا ہے، بچوں پر بھی پڑتا ہے، اور بچوں کے مستقبل بھی ان وجوہات کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ جب ہسبینڈ اینڈ وائف یعنی شوہر اور بیوی محبت کے ساتھ ایک گھر میں نہیں رہیں گے اور آپس میں لڑتے رہیں گے یا آپس میں دوری اختیار کریں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر گھر کا ماحول بھی خراب ہوتا ہے۔ جب گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے تو معصوم بچوں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو ایسے جادو اور بد اثرات سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ اکثر ہمارے حاسدین جو ہوتے ہیں، جو ہم سے بے انتہا حسد کرتے ہیں، وہ ایسے عمل کروا دیتے ہیں۔ سحر تفریق کی ویسے تو بے شمار علامتیں ہیں، جیسے دو آپس میں محبت کرنے والے لوگ اچانک سے نفرت کرنے لگیں، محبت نفرت میں تبدیل ہو جائے، ایک دوسرے کا چہرہ اچھا نہ لگے، چہرے کا رنگ یا تیور بدلتا ہوا محسوس ہو، آواز جب سماج سے ٹکرائے تو بہت زیادہ بری لگے، اچھی بات بھی جو ہے وہ غلط لگے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بغیر کسی وجہ کے جھگڑوں کا ہو جانا، ایک دوسرے کے جذبات کو نہ سمجھنا یا ایک دوسرے کی صحیح بات کو بھی ایکسیپٹ نہ کرنا، بے انتہا محبت کے ہوتے ہوئے اور اعتماد کے ہوتے ہوئے بھی اچانک سے اعتماد کا ختم ہو جانا، اچانک سے محبت کا ختم ہو جانا اور اچانک سے نفرت کا پیدا ہو جانا، ایک دوسرے کے قریب آنے کا دل نہ چاہنا اور جان بوجھ کر ایک دوسرے سے دور رہنے کے لیے بہانے تلاش کرنا، یعنی صورتحال ایسی ہو جاتی ہے کہ ہر وہ چیز پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے جس میں ایک دوسرے سے دوری ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے کے لیے نفرت کے خیالات ذہن میں بار بار آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر اس حد تک آتے ہیں کہ عملی طور پر اس کا اظہار بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ان کی علامتوں کے حوالے سے انشاءاللہ آگے کی ویڈیوز میں بھی آپ کو بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا، لیکن سب سے اہم ترین بات اور پازیٹیو بات جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ، اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ تمام چیزیں جادو، جنات، آسیب، نظر بد یا بندش نہیں ہوتی۔
بلکہ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ ہماری ہی غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے آپس میں تعلقات خراب ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب آپس میں تعلقات خراب ہو رہے ہوں گے یا ہم خود ہی ایسی غلطیاں کر رہے ہوں گے یا آپس میں ہمارا خود ہی رویہ صحیح نہیں ہوگا تو تعلقات تو خراب ہوں گے۔ اب اس میں جادو کا تو کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے۔ تصور کریں، میں کسی کو کیا کہوں، میں اپنے آپ کو کہتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ جیسے میں ہوں یا کوئی بھی انسان ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ ایک شخص ہے، وہ اپنے گھر میں آتا ہے، نہ وہ اپنے گھر میں آنے کے بعد اپنی بیوی سے یا اپنی وائف سے اچھے طریقے سے بات کرتا ہے، نہ محبت سے بات کرتا ہے، نہ اس کا حال چال پوچھتا ہے، نہ اس کی خیریت پوچھتا ہے، نہ ہی اس سے اچھے لہجے میں بات کرتا ہے، اور نہ ہی اس کو پراپر ٹائم دیتا ہے، اور نہ ہی اس کی ضروریات کا خیال کرتا ہے۔ تو اس تمام چیزوں میں کچھ غلطیاں اس شخص کی بھی ہیں۔ اگر وہ پراپر طریقے سے اپنی وائف کو ٹائم دے، ان کے جذبات کو سمجھے، ان کے خیالات کو سمجھے، ان کے درد تکلیف کو سمجھے، ان سے رویہ اپنا اچھا کرے گا تو انشاءاللہ تعالی گھر میں سکون ہی آئے گا، گھر میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر میاں بیوی میں سے کوئی بھی انسان ایک دوسرے سے اچھی طرح سے بات نہ کرے اور جو بھی ذمہ داریاں ہیں ان کو پوری کرنے کی کوشش نہ کرے تو پھر تو مسائل پیدا ہوں گے۔ اب یہاں پہ جادو کا تو کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں۔ ہمارے ریلیشن شپس اکثر و بیشتر اس وجہ سے خراب ہوتے ہیں کہ ہم خود ہی غلط اقدام اٹھا رہے ہوتے ہیں، غلط قدم اٹھا رہے ہوتے ہیں، یا ہمارے رویے غلط ہوتے ہیں، یا ہم خود ہی غلطی پر ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی غلطیوں کی وجہ سے آپ کی زندگی میں کچھ پرابلمس آ رہی ہیں تو سب سے پہلے اپنی ان غلطیوں کو درست کر لیں۔ دیر آئے درست آئے۔ اس سے پہلے کہ مزید اور پرابلمس پیدا ہوں، اپنی غلطیوں کو دور کریں اور آپس میں محبت و اتفاق کے ساتھ رہیں۔ جو غلطیاں بھی آپ کر رہے ہیں انہیں دوبارہ دہرانے کی کوشش نہ کریں تو انشاءاللہ تعالی گھر میں دوبارہ سے خوشیاں آ جائیں گی۔ لیکن اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے، آپ محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں کوئی جادو یا عمل ہے یا کچھ بد اثرات ہیں جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، تو میں آپ کو اس کا حل بھی بتاؤں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ نمازوں کی پابندی کریں، صبح شام کے ذکر و اذکار کریں، درود پاک کثرت سے پڑھیں، صدقات کا اہتمام کریں، اور یہ جو عمل میں بتا رہا ہوں اس کو شروع کرنے سے پہلے بھی آپ نے صدقہ دینا ہے ہر حالت میں، صدقات زیادہ سے زیادہ دیں۔ نہ آپ نے یہ ہے کہ آپ نے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، 40 مرتبہ سورہ فلق اور 40 مرتبہ سورہ ناس آپ نے پڑھنی ہے، اور 21 مرتبہ سورہ فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اول آخر درود پاک پڑھیں اور جو میں نے بتایا ہے ان تمام صورتوں کو پڑھیں، پانی پہ دم کریں اور ایک تیل کی شیشی پر دم کر لیجئے۔ 40 روز تک مسلسل اس عمل کو کریں۔ جو پانی پہ آپ دم کر رہے ہیں اس پانی کو مسلسل پیتے رہیں، اور تھوڑا سا پانی لے کر اپنے سر پر بھی لگائیں اور اپنے شولڈرز یعنی کندھوں پر بھی لگائیں، اور تیل جس پہ آپ دم کر رہے ہیں یہ ہفتے میں 3 دن اس تیل کی مالش جسم پر کریں، تیل کو اپنے جسم پر لگائیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ نے اس عمل کو مسلسل طور پر کیا تو کچھ ہی عرصے میں آپ کو واضح طور پہ فرق محسوس ہونا شروع ہو جائے گا، گھر میں دوبارہ سے محبت اور اتفاق پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، اور یہ جو سحر تفریق کی علامتیں ہیں، اور یہ جو سحر تفریق ہے یعنی جدائی کا جو جادو یا عمل یا بد اثرات جو ہوئے ہیں آپ کے ساتھ، یا کسی نے اگر کوئی عمل بھی کرایا ہوا ہے تو وہ ٹوٹنا شروع ہو جائے گا، یعنی کہ وہ عمل جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی آپس میں دوبارہ سے محبتیں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ سحر تفریق سے ہم ہمیشہ کے لیے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں کہ یہ عمل ہم پر دوبارہ نہ ہو، انشاءاللہ تعالی بہت جلد اس کا طریقہ اور خاص عمل بھی بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کچھ لائف میں پرابلم محسوس ہوتی ہے تو آپ مجھے کمنٹس کریں، میں جواب دوں گا انشاءاللہ، اور بلکہ کوشش کروں گا کہ اس پر ایک ویڈیو ہی اپلوڈ کر دوں تاکہ تفصیل سے آپ کو جواب مل جائے۔ لیکن اس سے اہم ترین بات پھر دوبارہ کر رہا ہوں، اپنے اوپر توجہ دیں۔ اگر خود کوئی غلطیاں کر رہے ہیں یا خود کا رویہ صحیح نہیں ہے تو اس کو تبدیل کریں، پازیٹیو چینج لے کر آئیں اپنے اندر۔ آخر میں خاص پیغام دوں گا آپ کو، اگر عمل کر لیا تو زندگی میں تبدیلی آ جائے گی، اور وہ خاص پیغام یہ ہے، پازیٹیو تھاٹس پازیٹیو لائف، یعنی مثبت سوچیں تو مثبت زندگی ہوتی چلی جائے گی۔